بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تصوف کی حقیقت میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کا ہمارا موضوع سما کی حقیقت ہے۔ سما عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں عربی سے ماخوذ ہے۔ سما سے مراد اس بات کا سننا جو عشق کے جذبات کو مزید بھڑکا دے۔ اسلام دین فطرت ہونے کی بنا پر فطرت جمال اور توازن سے ہم آہنگ ہے، لہذا کامل انسان وہی کہلاتے ہیں جن کی شخصیت جمال اور جلال دونوں کی آئینہ دار ہو۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ترنم یا خوبصورت آواز انسانی طبیعت پر بہت خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ کائنات میں نغمگی ایسی سمائی ہوئی ہے جیسے جسم میں روح۔ چشموں اور آبشاروں کی آواز، پرندوں کی چہکہار، بلبل کا نالہ، صبح چلتی ہوئی اثر انگیز ٹھنڈی ہوا، انہیں نظام قدرت میں شامل قدرتی موسیقی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ انسان کی ایک دنیا یہ عالم کبیر، اور دوسری اس کی دل کی دنیا عالم صغیر ہے۔ اسے دونوں عالموں میں رہنا پڑتا ہے۔ جب یہ دونوں عالم کبیر اور عالم صغیر اس کے ہیں اور وہ اس میں رہنے پر مجبور ہے، تو پھر اپنے جمالیاتی تقاضوں کی تشفی کے لیے اپنے من کی دنیا کو حسین بنانا ناگزیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، گویا فطرت کو پروان چڑھانے کا نام ہی اسلام ہے۔ خوش الحانی کی بابت حضرت علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کہتا ہے مجھے خوش آوازی متاثر نہیں کرتی، وہ یا تو جھوٹا ہے یا بدذوق ہے۔ سماعت موسیقی کے بارے میں امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، موسیقی ایک ذوق ہے اور بے ذوق شخص اس کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی متعلق حضرت رابع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کے موقع پر ہمارے ہاں تشریف لائے اور میرے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ اس موقع پر کچھ بچیاں ڈف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ بخاری شریف۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حضرت صائب اور حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہوئی ایک ڈف نواز اور تارا نواز کا نغمہ سنا تو فرمایا، کتنی خوش آواز ہے یہ خاتون۔ سنن نسائی، معجم طبرانی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک یمنی یا حبشی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے واپس آ جائیں گے تو میں ڈف بجا کر گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے کی اجازت دی۔ جامع ترمذی۔ اہل طریقت کے نزدیک برائے معرفت سما روح کی غذا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ذوق ہے جو بہت ہی لطیف اور جمالیات سے لبریز ہے، اور اپنی اس لطافت کی وجہ سے اس ذوق کا رقیق طبیعت کے مالک اصحاب ہی ادراک کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ ذوق اہل لوگوں کے لیے لطیف اور صاف شفاف ہے، اس لیے جب باطن صاف ہو تب ہی اس کا ادراک ہوتا ہے۔ صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سما کو دل و دماغ کی روحانی تسکین کے لیے جائز اور قرب الہی کے لیے مستحب سمجھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سما کے موقع پر سالکین پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت شیخ دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سما کی محفل میں حالت وجد میں دیکھا، تب سے میں سما کا قائل ہو گیا۔ اس سے پہلے میں مختلف فقہا کی رائے جان کر پریشان رہتا تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدراج النبوہ میں لکھتے ہیں،
وہ تمام فقہ جو سما وغیرہ کے سخت منکر ہیں اور اس بارے میں تعصب اور عناد کا انداز رکھتے ہیں اور اس فعل کو کبیرہ گناہ اور اس کے جواز کے عقیدے کو کفر، زندقہ اور الحاد سمجھتے ہیں، ان فقہ کا یہ طرز عمل سراسر زیادتی ہے، اعتدال اور انصاف کے منافی ہے۔ حرام کا اطلاق کسی قسم کی موسیقی پر ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت ملا جیون نے تفسیر احمدی میں یوں فرمائی کہ ہمارے زمانے کے لوگ موسیقی کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اس میں شراب پیتے ہیں اور فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں، فاسقوں اور لونڈوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جس سے محض نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان منکرہ اعمال کے سخت گناہ ہونے اور انہیں جائز سمجھنے کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس قسم کی سما حرام ہے، کیونکہ لہو الحدیث سے یہی مراد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے، اور بعض لوگوں میں سے وہ جو خریدتا ہے لہو حدیث، لغو باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے اور اس کو مخول کی ہو جو چیز بتائے، ایسے لوگوں کے واسطے نہایت ذلت و خواری کا عذاب ہے۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ لہو حرام بذات خود نہیں ہوتے، یہ اعلیٰ موسیقی ایک موقع پر حلال ہوتے ہیں اور ایک موقع پر حرام، یہ فرق اس کے مقصد اور گانے والے کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس زمن میں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فسق کے میلے اور رقص کے جلسوں میں جانا حرام ہے، اور اپنی تقریبوں میں ڈھول جس طرح فساق میں رائج ہے بجوانا، ناچ کرانا حرام ہے۔ رقص و حال کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ایک گروہ کراہت کا قائل ہے، بعض لوگ اباحت کے قائل ہیں، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جن لوگوں پر واقعی حقیقتاً حال طاری ہوتا ہے ان کا اور دوسرے لوگوں کا حکم مختلف ہے۔ سما ارباب حال اہل لوگوں کے لیے جائز ہے، اور جو ارباب حال نہیں ہیں ان کے لیے سما جائز نہیں، مطلب نااہل لوگوں کے لیے سما جائز نہیں۔ مشائخ صوفیہ کا یہی مذہب ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور سما جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک شخص تو ایک چیز سے جل کر خاکستر بن گیا اور آپ ابھی تک اس کے جائز اور ناجائز کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سما کو راحت دل قرار دیا ہے کہ یہ اہل محبت کے دل میں حرکت پیدا کرتا ہے، اور حرکت کے بعد حیرت، اور حیرت کے بعد ذوق، اور ذوق کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سما انہی لوگوں کے لیے جائز ہے جو اس میں ایسے مستغرق ہو کہ 1,00,000 تلواریں ان کے سروں پر ماری جائیں، اور یا 1,000 فرشتے ان کے کان میں کچھ کہیں تو بھی ان کو خبر نہ ہو۔ اہل تصوف کے نزدیک سما کی بنیادی شرط سچے مجاہدے کے ساتھ سالک کا اپنے نفس کو فنا کر دینا اور پھر مشاہدے کی روح سے دل کو زندہ کرنا۔ پس جس نے صحیح طور پر اپنا معاملہ سر انجام نہ دیا اور سچائی کے ساتھ اپنے مراتب کو نہ پا سکا تو اس کا سما سننا اور اس سے کیفیت اور وجد کا اظہار بناوٹی ہے۔ اسی لیے سما کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کے سبب حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آج کل کے اکثر بناوٹی صوفیوں پر سما اور رقص حرام ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تصنیف کشف المحجوب میں سما سے متعلق ایک باب تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سما کے آداب کی شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، جب تک اس کی ضرورت نہ ہو نہ کیا جائے اور اس کو اپنی عادت نہ بنایا جائے تاکہ اس کی عظمت دل سے نہ اٹھ جائے۔ نمبر 2، سما کا مکان عام لوگوں سے خالی ہو۔ نمبر 3، قوال بھی شریعت مطہرہ
کا پابند اور احترام کرنے والا ہو۔ نمبر 4، دل دنیا کے دھندوں سے خالی اور طبیعت لہو و لعب سے متنفر ہو، مبالغے سے پاک ہو اور سننے والوں میں اتنی استطاعت ہو کہ فیضان حق کو قبول کر سکے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں رقص اور دھمال کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ فضول لوگوں اور جاہل پیروں نے اس کو اپنا شعار بنا لیا ہے، جبکہ اکابر مشائخ میں سے کسی بزرگ نے بھی اس کی تعریف نہیں کی۔ واضح رہے کہ رقص اور دھمال کرنا ایک اختیاری عمل ہے اور یہ سفلی جذبات کے اظہار کا نمونہ ہے، اسی لیے یہ عمل بناوٹی سما کہلاتا ہے جو کہ ناجائز ہے، جبکہ وجد حال ایک بے اختیاری کیفیت ہے، اس لیے رقص و دھمال کو وجد اور حال کے زمرے میں نہیں لایا جاتا۔ وجد ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطن انسانی پر وارد ہو، جس کے نتیجے میں خوشی یا غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس جذبے کے وارد ہونے سے باطن کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر رجوع اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ گویا وجد ایک قسم کی راحت ہے اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی صفات نفس مغلوب ہو اور اس کی نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہو۔ حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف سر دلبرا میں رقم دراز ہیں کہ محض گانا سننا یا اشعار سننا یا کمالات موسیقی سے لذت نفس حاصل کرنا صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں سما سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ نظرات کے نزدیک مجلس سما اس کو کہتے ہیں جب کہ اہل صفا حفوظ نفسانی سے مجرد اور عبادت شیبانی سے بے تعلق ہو کر صدق و صفا کے ساتھ طلب الہی کے ذوق و شوق میں جمع ہو اور پابند شرائط ضروریہ آداب مناسبہ اصحاب حال و مواجد کا توحید و عشق میں ڈوبا ہوا کلام موضوع حسن صورت اور لحن دلکش میں سنے اور اول تا آخر حضور قلب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کرنے سے نہ کسی اور غرض سے اجتماع میں رکیں، اور جو سما ان لوازمات سے خالی ہے وہ صوفیہ کے نزدیک سما نہیں، بلکہ یہ اجتماعات رسمی اور نمائشی ہے جس کا حقیقی تصوف کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی حقیقی تصوف کا اس میں کوئی دخل ہے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں چشتیہ سلسلے کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور ان کے زمانے سے سلسلہ چشتیہ کا دور تجدید اور احیاء شروع ہوتا ہے، ان کے دور میں 18ویں صدی ہجری کے اندر سما کے ان اصولوں سے جب بے اعتنائی برتی گئی اور لوگوں نے اپنے طور پہ سما کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے تو انہوں نے اس سما کو ناجائز سمجھتے ہوئے ایسے سما کو ہائے ہوئے سما کہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مشائخ چشتیہ نے سما کو روحانی غذا سے یقیناً تعبیر کیا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے سخت اصول بھی مقرر فرمائے ہیں جس کے بغیر سما ناجائز ہے۔ آپ ہدایت کرتے تھے کہ سما کے بجائے مراقبے میں وقت صرف کیا جائے، مراقبے کا حلقہ سما کے حلقے سے زیادہ وسیع کرنا چاہیے۔ آپ بنفسہ سما کے مخالف نہیں تھے، مگر زمانے کی روش کو دیکھ رہے تھے۔ آپ دور اندیش تھے، اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں سما کی شکل مسخ نہ ہو جائے، اس لیے حالات نے آپ کو اس معاملے میں سخت گیر بنا دیا تھا۔ جب بر صغیر پاک و ہند میں مشائخ نقشبندیہ کے اثرات زیادہ پھیل گئے تو آپ نے اس خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورتحال پیدا نہ ہو، اس امر کی کوشش بھی کی کہ جہاں مشائخ نقشبند کا اثر ہو وہاں سما کو بند رکھا جائے۔ محترم دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے مشائخین سما کے حوالے سے کس قدر محتاط تھے۔
اور فی زمانہ سما کی جو شکل رائج ہے اس کو ہمارے بزرگوں نے سختی سے مخالفت کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں تصوف کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔